کہ جب آپ بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں، اور آپ کے بولنے ہی سے لوگ عقل وہ آپ کی شخصیت کو وہ تولتے ہیں۔ تو اگر جب تک خاموش ہیں تو کم از کم جو آپ کا اگر وزن گرے گا نہیں تو نہ بڑھے گا نہیں تو گرے گا بھی تو نہیں نا، لیکن جب آپ بولیں گے نا تو کئی مرتبہ آپ کا جو وزن ہے نا لوگوں کی نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کا عنوان گفتگو ہے خاموشی میں نرا فائدہ ہی فائدہ ہے، خاموش رہنا چاہیے، بلا ضرورت زبان کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ فرمایا اے برادر گر تو ہستی حق طلب، جوز با فرمان خدا مکشائے لب۔ اے بندے اے میرے بھائی، اگر تو چاہتا ہے نا حق کی تلاش، اللہ کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنی زبان کو اللہ کے فرمان کے سوا کسی کے ساتھ نہ کھول۔ یہ تیرا منہ کھولے تو اللہ کے فرمان میں کھولے، اللہ کے ذکر میں کھولے، کسی نیکی کے کام میں کھولے۔ گر خبرداری ز حی لا یموت، بر دہان خود بندے مہر سکوت۔ اگر تجھے خبر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، وہ حی ہے، لا یموت ہے، اگر تجھے خدا کی معرفت حاصل ہے تو پھر انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا سوائے کہ اپنے منہ پر چپ کی مہر لگا دے۔ کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ منہ سے نہیں نکالتے کہ ایک بہت ہوشیار لکھنے والا، تمہاری اس گفتگو کا ریکارڈ رکھنے والا، وہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی تمہارے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے وہ تمہارے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جو میرے منہ سے جو کچھ ادائیگی ہو رہی ہے کیا نہیں ہے، ایک لفظ بھی تیرا ایسا نہیں ہے جو ریکارڈ نہیں ہوتا، ایک سنگل بھی لفظ نہیں ہے جو ریکارڈ نہ ہو رہا ہو، ہر سنگل لفظ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں زبان سے مراد کیا ہوتی ہے۔ زبان سے ویسے تو مراد یہ ہے جو میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں، زبان سے تو ویسے عام طور پر یہ زبان سے مراد یہ نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک زبان وہ ہے یہ جو ہمارے منہ میں ہے، لیکن ایک زبان وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کتابت۔ یہ بھی زبان ہی کا ایک، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی تو جب نکلتی ہے تو یہ ہوا چلے جاتے ہیں، لیکن جو الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں وہ تو سینکڑوں نے بلکہ ہزاروں سال وہ نہیں مٹتے۔ اور پھر یہ جو اشارات ہیں یہ ساری چیزیں زبان میں آتی ہیں۔ تو زبان سے مراد یہ فرمایا اے پسر پند و نصیحت گوش کن، گر نجاتی بایدت خاموش کن۔ شیخ فرید العطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لڑکے اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ سن، ویسے نہیں کہ ادھر سے سن ادھر کان سے نکال دے، نہیں، توجہ کے ساتھ سن۔ اگر تجھے نجات چاہیے، اگر خدا کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو پھر خاموشی اختیار کر، خاموشی اختیار کر۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم کا عضو جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا نا وہ زبان ہے۔ یہ سب سے بڑا عضو ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ ہر کے راہ گفتار بسیارش بود، دل درون سینہ بیمارش بود۔ فرمایا جس آدمی کی بھی زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، چپ 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 ہر وقت لگا رہتا ہے، فرمایا اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے
کہ انسان کا سینہ اس کے پہلو میں بیمار ہو جاتا ہے، دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو بہت زیادہ سیاہ کرتی ہیں، ایک زیادہ کھانا کھانا، ایک زیادہ بولنا، ایک زیادہ سونا۔ جو آدمی زیادہ کھانا کھائے، زیادہ گفتگو کرے، زیادہ سوئے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر گناہ نہیں محسوس ہوتا، اور نیکی کرتے وقت اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کنارہ پیشہ خاموشی بود، پیشہ جاہلاں فراموشی بود۔ فرمایا کسی انسان کا اب آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ آدمی عقل مند ہے یا احمق بیوقوف ہے، جاہل ہے۔ بس فرمایا اس کے ساتھ تھوڑی دیر کچھ بیٹھ کر دیکھ لو کہ وہ باتیں زیادہ کرتا ہے یا خاموش زیادہ رہتا ہے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے سمجھ لو کہ یہ عقل مند ہے، اور جو آدمی زیادہ بولتا ہے سمجھو کہ یہ احمق بیوقوف جاہل آدمی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عقل والا آدمی غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے، اور بیوقوف آدمی پہلے بولتا ہے بعد سوچتا ہے۔ فرمایا خاموشی از کذب و غیبت واجب است، ابلا است آنکہ با گفتن راغب است۔ چند چیزیں جن سے خاموشی یہ واجب ہے، ان کو زبان پر لانا حرام ہے، ان میں سے ہے غیبت، اور ان میں سے ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور فرمایا بہت بڑا ہے وہ بیوقوف انسان جو ان دو کی طرف راغب ہو۔ اچھا، جتنے ہم باتیں زیادہ کریں گے غیبت تو ہو ہی جائے گی، یا کوئی نہ کوئی جھوٹی بات منہ سے نکل ہی جائے گی۔ اگر جھوٹی بات نہ بھی نکلی تو مبالغہ ضرور ہوگا۔ تو فرمایا اے برادر جز ثنائے حق مگو، قول خود را از برائے دیکھ مگو۔ فرمایا بھائی اگر تجھے بولنے کا شوق ہے نا تو پھر اس زبان کو اللہ کے ذکر، قرآن حکیم کی تلاوت، درس و تدریس، نیکی کے کاموں میں استعمال کر، سوائے سچائی کے، سوائے حق کے، سوائے دین کے، سوائے اللہ کے ذکر، اس کے سوائے اس کو نہ استعمال کر، اور اپنی گفتگو کو اتنا بنا سوار کر اور اتنا دقیق کر کے بیان کرنے کے لوگ سمجھو کہ کیا بات ہے جی، مولوی صاحب تو گلاں کر دینا سانوں سمجھ ہی نہیں آمدی، ایڈے بڑے وہ ایسی باتیں نہ کرو، نبی بس نے منع فرمایا۔ ایسی گفتگو کرنے سے بڑا، یعنی بعض لوگ نا وہ اپنے چہرے کا بھی اتار چڑھاؤ کر کے اور بات کو بھی، گفتگو کو بھی بڑا دقیق بنا کر اور بڑے مکفہ مسجع اور بڑا کافیہ ردیف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ نبی بس نے ایسی گفتگو سے منع فرمایا، منع کیا۔ اللہ نے جیسا منہ دیا ایسی بات کرو، نیچرل طریقے سے بات کرو، منہ کو ٹیڑھا کر کے باتیں کرنے کا، اور اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے بھائی یہ بھی تو دیکھ لو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا کون ہے، تمہارے سامنے تمہارا مخاطب کون ہے، ان کے جتنا ذہن ہے اس کے مطابق بات کرو نا۔ ایسی بات کیوں کر دو کہ جو ان کے ذہن کی سطح سے اوپر ہے؟ تو دقیق باتیں عوام کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شوق ہے تو پھر جاؤ کسی مدرسے میں جا کر مدرس بن جاؤ، کسی یونیورسٹی کے جا کر پروفیسر بنو، کسی اسکول کے ٹیچر بن جاؤ، وہاں پر یہ دقیق باتیں ہوں گی۔ بھائی جب عوام ہے، عوام کے سامنے آسان سی باتیں کرو۔ ہر کے در بندے عمارت میں شود، ہر کے دارد جملہ غارت میں شود۔ اور خاص کر کے آپ نے فرمایا جس آدمی کے دل و دماغ میں مکان، کوٹھیاں، پلازے، عمارت، بلڈنگ کا یہ خیال رچا رہتا ہے نا، تو فرمایا اس کا ساری جمع پونجی پھر اسی میں ضائع ہو جاتی ہے۔ آدمی مکان کو، بلڈنگ کو، کام کا شروع کرنا بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے، لیکن جب شروع کر دے تو اس کا مکمل کرنا بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور پھر جو کہتے ہیں نا جی جن تے بلڈر،
یہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں نا تو یہ آسانی کے ساتھ نکلتے نہیں ہیں. تو اس لیے جیسا ہے اس کو ایسا ہی رہنے دو، ان چیزوں کے پیچھے زیادہ مت بھاگو. میں نے دیکھا، یقین میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے اور میں نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. آدمی سمجھتے ہیں کام اتنا، لیکن چونکہ انسان سمجھتا نہیں کہ یہ تکمیل تک کیا 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 کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ کنیکٹڈ ہیں. اور بتانے والے شروع میں شاید ان کو اپنا بھی اندازہ نہیں ہوتا، چونکہ انہوں نے تو اپنی فیلڈ بتانی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے ریلیونٹ بے شمار دوسرے کام ہوتے ہیں جو ان کے. مثلا ایک بلڈر ہے، وہ تو بنا کیا دیکھ رہا میں نے جناب 40,000 میں اس کو بنا دوں گا، وہ سے 40 میں بنا دے، پر یہ نہیں پتہ اس کے بعد الیکٹریشین کا بھی کام ہے، اس کے بعد پلمبر کا کام ہے، اس کے بعد پینٹ روکن والوں کا کام ہے، اس کے بعد جناب یہ کارپیٹ کا کام ہے، اس کے بعد یہ کارپینٹر کا کام. وہ تو ان کو پتہ نہیں نا ہوتا. تو ہم جب بات کرتے ہیں ایک کے ساتھ تو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے یہ تھوڑا سا ہے، لیکن جب شروع کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے جب وہ تو بڑھنے کے تو دروازے تو لگانے پڑیں گے، اور وہاں پر بجلی کا سوئچ تو ہم کرنا پڑے گا، وہاں کوکر تو جب بنایا ہے تو پھر کچن وغیرہ تو یہ سارے معاملات. بھائی یہ شاہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے سارا ہی تباہ ہو تو پھر بلنے کا کام شروع کر لو. یہ جو کچھ ہے نا یہ سارا کھائے بغیر چھوڑتا نہیں ہے. بالکل یہ سچی بات ہے، بالکل سچی بات ہے. اسی لیے یہ دانا بینا لوگ ایک مکان لے وہ بس پھر اسی میں یا پھر بیچ کر جیسے یہ گورے کرتے ہیں، پھر وہ اسی کو گور چکے تو بس ہم نے اس کو جتنا نبھانا تھا نبھا دیا. آپ پیچھے سے بنانے والے اور ہمارے لوگ بنانے میں لگے رہتے ہیں، وہ تو پوری زندگی ایسا کام نہیں کرتے. بہرحال تو فرمایا جو آدمی اس خیال میں رہتا ہے نا پھر وہ اسی میں خیال میں رہے گا، سب کچھ ضائع کر دے گا اسی کام میں. اور کتنے زندگی کا ایک بڑا حصہ، زندگی کے کئی سال اس انصار میں رہتا ہے کہ یہ بلڈنگ مکمل ہو، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں کو تو پھر اس بلڈنگ میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا لمبا کام ہوتا ہے کہ زندگی کا بڑا حصہ اسی کام میں لگا دیتے ہیں. اور جب وہ بیچاری بلڈنگ تیار ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی دنیا وہ ادھر چلا جاتا ہے. تو اس لیے ان کاموں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. فرماتے ہیں دل ز پر گفتن با میرت در بدن گرچہ گفتارش بواد در عدن. تم ہیرے موتی سونا چاندی بھی اگر تمہارے منہ سے نکلتا ہے نا اس کے باوجود اس کا بہت بڑا نقصان ہے. فرمایا کیوں؟ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے. تو تیرے دل کی قیمت زیادہ ہے یا ہیرے سونے اور چاندی کی قیمت زیادہ ہے؟ فرمایا اس کا نقصان زیادہ ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اول تو ایسے کوئی آدمی باتیں کرنے والے ہوتے بہت کم ہیں، ہوتے ہی کم ہے، لیکن اگر تو بن بھی جائے تو پھر بھی ذرا غور کر، زیادہ باتیں کرنے سے تیرا دل مردہ ہوگا، نقصان کرے گا. لہذا آپ فرماتے ہیں زیادہ باتیں نہ کیا کرو. آنکھ کے سائی اندر فصاحت میں کناد چہرہ دل راج راحت میں کناد. اور پھر خاص کر کے ایک ہے نیچرل لوگ باتیں کرتے ہیں اچھی خوبصورت نہیں، ایک ہے جو بڑے تکلف کے ساتھ. فرمایا یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی تم اپنے دل کو زخمی کرنا چاہتے ہو. جب اللہ نے تمہیں بات چیت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دی تو کوشش کر کے کیا حاصل ہوگا. ہاں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی انہیں بڑی صلاحیت ہوتی ہے بولنے کی، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بعد میں نے دیکھے ہیں کہ کمال گفتگو کرتے ہیں. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو جب آپ میں گفتگو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کوشش کر کے اپنے آپ کو خواہ زخمی نہ کرو، فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آخری بات آپ فرماتے ہیں رو زبان درد ہاں محبوس دار وز خلائے خیشرہ مایوس دار. فرمایا جا اس زبان کو اپنے منہ کے اندر قیدی بنا لے. فرمایا سب سے بہترین قیدی لوگ کہتے ہیں سب سے بہترین جیل انسان کی اپنا منہ ہوتا ہے، اور سب سے بہترین قیدی انسان کی اپنی زبان ہے. اس کو قید کر. اور فرمایا دوسری بات ہے انسان باتیں کرتا ہے کب ہے؟ جب لوگوں کے ساتھ تعلقات زیادہ بناتا ہے.
تو فرمایا لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلقات نہ بناؤ، کچھ نہیں فائدہ، خاص کر کے جب آدمی جوانی میں ہوتا ہے نا، شروع میں سمجھے یہ سارے میرے دوست ہیں، حالانکہ کوئی بھی دوست نہیں ہوتا، سب مطلبی ہوتے ہیں، یہ سارے مطلبی، کوئی 2 سال کے بعد اس کی حقیقت کھلتی ہے، کسی کے بارے میں 3 سال کے بعد کھل جاتی ہے، وہ آدمی 30-40 سال کا ہوتا ہے نا، تو یہ سارے جوانی کے دوست سب بھاگ بھوگ جاتے ہیں۔ کون ہے دوست جو انسان کے ساتھ دوستی نبھاتا ہے؟ سب مطلبی لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا، اور چونکہ باتیں دوستوں سے کرنی ہیں تو فرمایا زیادہ نہ بناؤ، واجبی رکھو معاملہ۔ اس لیے میرا خود یہاں پر پوری زندگی کا تجربہ ہے، پوری زندگی کا میرا یہ تجربہ ہے، خصوصاً بچوں میں یہ پہلے بناتے ہیں دوست، ایک بھی میری پوری زندگی میں دوستی ایسی میں نے نہیں دیکھی کہ جس کا نتیجہ آخر میں لڑائی نہ ہوئی ہو۔ ہر دوست آخر ان کی دوستی ٹوٹتی کہاں ہے؟ لڑائی پر۔ تو بھائی اس کہتے نا، اس پینڈے چلنا کیوں جسے اینڈ پیڑا ہوئے گا، لہذا شروع میں اپنے آپ کو حساب میں رکھو، شروع ہی سے اپنے آپ کو درمیان میں رکھو، نہ اتنے دوستی میں کسی کے ساتھ بڑھ جو کہ آخر میں، چونکہ انسان کا دل چاٹ ہو جاتا ہے، جب وہ چاٹ ہوتا ہے تو پھر اب کسی نہ کسی بہانے سے جان چھڑانی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کر دیا، چونکہ زیادہ تر تو ہمارا تعلق انہیں لوگوں کے ساتھ رہا، تو میں نے تقریباً کوئی کم ایسا زندگی میں نے دیکھا ہوگا کہ دوستی کسی کے ساتھ اور وہ توڑ بھی چڑھی ہو، راستے میں ٹوٹ جاتی ہے دوستی۔ تو لہذا جب اس کا ایک نہ ایک دن اس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہوتا ہے، تو پہلے نہیں کہ 6 سال بعد جا کے افسوس ہونا، یا 8 سال بعد یا 10 سال بعد افسوس ہونا، یار ایک ہی میں دوست وست ایک ہی کوئی تو بڑا ایسا نکلے، تو پھر آج یہ تو افسوس ہی نہ پچھتاوا ہی نہ پہلے سے آپ جو وہ۔ تو فرمائے واز خلائق خیشرا مایوس ہو جاؤ، اور فرمایا ہر کے اوبر عیب خود بھی نشود، روح او را قوت پیدا شود۔ جو بھی آدمی اپنے عیب کو دیکھے، دوسروں کے عیب دیکھنے سے پہلے اپنا عیب دیکھے، اس انسان میں پھر پاور آتی ہے، وہ آدمی طاقتور ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب میں اپنا محاسبہ کروں گا، مجھے پتہ میں اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو وہ عیب میں چھوڑنے کی کوشش کروں گا نا، اور آسانی کے ساتھ چھوڑتا جاؤں، کیونکہ میں خود ہی اپنے آپ کو خود ہی دیکھ رہا ہوں۔ جب کوئی مجھے بتاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی، تو بجائے کوئی مجھے آ کر بتائے، میں خود ہی اپنا محاسبہ کر لوں نا کہ مجھ میں عیب کیا ہے، تو جو مجھے عیب نظر ہیں تو ان کو دور کرتا چلا جاؤں۔ تو بس یہی سب سے بڑی انسان کی قوت ہوتی ہے کہ انسان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ رہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقت انسان کے پاس سچائی کی طاقت ہوتی ہے، اخلاق کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان جو ہیرے اور جواہرات جیسی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔